مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے، اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ مومن و کافر میں رشتہ اخوت نہیں ہو سکتا، بھائی چارہ نہیں ہو سکتا وطنی یا نسبی بنیاد پر۔ قومیت کی تعمیر، وطنی یہ اپنا ہم وطن ہے اور یہ اپنا ہم قوم ہے یا یہ ہم نسب ہے، اس بنیاد پر قومیت کی تعمیر، ہم ایک قوم کے ہیں، اصول اسلام سے بغاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصول اسلام سے۔ دوسرا مسئلہ اس سے ہی معلوم ہوا، کس سے؟ حضرت نوح اور بیٹے کے بارے میں جو حضرت نوح کو ڈانٹا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے، انہوں نے بھی توبہ کر لی۔ دوسرا مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ مومن اور کافر کے درمیان اگرچہ رشتہ قرابت کا ہو، کائے کا ہو؟ رشتہ داری ہو، قرابت، مگر دینی اور اجتماعی معاملات میں اس رشتہ داری کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ اس کا مذہب الگ، اس کا مذہب الگ، تو یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ کوئی شخص کتنا ہی عالی نسب ہو، کتنے ہی بڑے بزرگ کی اولاد ہو، سنو اچھی طرح، یہاں تک کہ حضرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہو اس کو، اگر وہ مومن نہیں ہے، اللہ نہ کرے، اگر وہ مومن نہیں ہے تو دینی معاملات میں اس کے اس نسب عالی اور قرابت نبوی کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا۔ تمام دینی معاملات میں تو مدار کار ایمان اور صلاح و تقوی پر ہے۔ جو صالح و متقی ہے وہ اپنا ہے، اور جو ایسا نہیں وہ بیگانہ ہے۔ ہاں، تمہارا بیٹا ہے نوح، تمہاری فیملی میں سے نہیں، لیس من اہلک، کیا ہوا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل خراب ہے۔ عمل خراب ہے تو بیٹا نہیں ہے، فیملی میں فیملی ممبر نہیں ہے۔ اس لیے حدیث ہے من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، برے عمل والا ہے، فلانے کا بیٹا ہے، سید ہے، آل رسول ہے، اس کا عمل اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ ارے بات سمجھ رہے ہیں یا اوپر سے جا رہی ہے؟ اس لیے اعمال اچھے کرو، نسب مت دیکھو، یہ قدرتی چیز ہے کہ کسی کے خاندان میں پیدا ہوئے، بڑوں کے گھر میں پیدا ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اصل ہے عمل۔ اگر دینی معاملات میں بھی ان رشتہ داریوں کی رعایت ہوتی، اگر یہی دیکھا جاتا، تو بدر و احد کے میدانوں میں بھائی کی تلوار بھائی پر نہ چلتی۔ کس کی کس پر چلی ہے وہاں؟ بدر اور احد میں، غزوہ بدر و احد میں، ارے بھائی تھے نا سب آپس میں، ہاں، بھائی کی تلوار بھائی پر نہ چلتی۔ بدر و احد اور احزاب کے معرکے تو سب کے سب ایک ہی خاندانوں کے افراد کے درمیان پیش آئے ہیں، جس نے واضح کر دیا اسلامی قومیت اور برادری، نسبی تعلقات، رشتہ داری والے تعلقات یا وطنی یا لسانی وحدتوں پر دائر نہیں ہوتی، بلکہ ایمان و عمل پر دائر ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسلامی قومیت اور برادری کائے پر دائر ہوتی ہے؟ ایمان اور عمل پر۔ ایمان والے خواہ کسی ملک کے باشندے ہوں اور کسی خاندان کے افراد ہوں اور کوئی زبان بولنے والے ہوں، سب ایک قوم اور ایک برادری ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ملک الگ ہے، زبانیں الگ ہیں، رنگتیں الگ ہیں، خاندان الگ ہے، سب الگ ہے، لیکن ایک چیز مشترک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ ایک برادری ہے۔ کیا یہ انما المؤمنون اخوہ کا یہی مطلب ہے۔ اور جو ایمان و عمل صالح سے محروم ہیں، ایمان نہیں ہے اور عمل صالح نہیں، وہ اسلامی برادری کے فرد نہیں ہیں۔ سمجھے؟ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی زبانی اس حقیقت کو بہت واضح الفاظ میں بیان کیا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، یعنی ہم تم سے بھی بری ہیں اور تمہارے معبودوں سے بھی بری ہیں۔ پھر باپ بیٹا کیوں نہ ہو، ایک برادری نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ باپ بیٹا بھی ہو تو برادری۔ اس مسئلے میں
دینی معاملات کی قید لگائی گئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں حسن معاشرت اور حسن اخلاق، احسان، کرم کا سلوک کرنا الگ چیز ہے، وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، لیکن ہر انسان سے چاہے وہ کافر مشرک ہو، ہم دنیاوی معاملات برابر رکھیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ حسن سلوک کریں گے، خبرگیری کریں گے، وہاں برتاؤ نہیں برتیں گے یہ اپنے والا یہ پرائے والا ہے، وہاں انسانیت کو دیکھیں گے۔ لیکن دینی معاملات میں ہمارا کون ہے؟ جو دینی معاملات میں ہمارا ہم آہنگ ہے، ہم سے ہم آہنگ ہے۔ آج کل وہ جو وطنی اور لسانی یا لونی رنگت، لونی یعنی رنگت والی بنیادوں پر قومیت کی تعمیر کی جاتی ہے، عرب برادری ایک قوم، ہندی برادری ایک قوم، سندھی برادری ایک قوم، سمجھ میں آیا؟ باغبان ایک قوم اور پٹھان ایک قوم، مغل ایک قوم، یہ قرآن و سنت کے خلاف اور رسول کریم کے اصول سیاست سے بغاوت ہے۔ کیا یہ؟ ہاں، مسلمان ہونے کے باوجود یہ فکر باغیانہ فکر ہے۔